السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ حضرات کے سامنے اسلام کے ایک اہم رکن کے بارے میں یعنی زکوٰۃ کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اور باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی. جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے میں نے ایک زکوٰۃ کا پارٹ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جس میں صرف زکوٰۃ کا معنی، زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور کس چیز میں واجب ہے، وہ باتیں میں نے آپ حضرات تک پہنچائی. انشاءاللہ آج اس بیان میں آپ حضرات کے سامنے یہ جن چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، ان کی تھوڑی بہت تفصیل آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے. آپ حضرات کو صرف یہ یاد رکھنی ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب فرض ہے، یعنی عاقل مند کا ہونا، بالغ کا ہونا، مسلمان کا ہونا اور آزاد کا ہونا. یہ 4 آدمی رہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اور کس چیز میں ہے اور کتنی ہے وہ آج آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے. اولاً یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ تو 4 چیزوں میں واجب ہے. نمبر 1 سونے کا ہونا، نمبر 2 چاندی کا ہونا، نمبر 3 نقد پیسے ہونا یعنی منی کا ہونا، نمبر 4 مال تجارت کا ہونا. اور ایک بات یہ ہے کہ کھیتی میں بھی زکوٰۃ یعنی عشر ہوتا ہے، لیکن وہ عشر ہے انشاءاللہ عشر کا بیان الگ سے ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے. اور سونا کتنا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیے کہ سونا 7.5 تولہ جس کے پاس ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ 7.5 تولہ کے زیادہ ہونا چاہیے، نہیں بلکہ 7.5 تولہ ہوتے ہی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اور 7.5 تولہ سمجھو 87 گرام کے وزن کے حساب کے برابر ہوتا ہے. 87 گرام 87 گرام اور کچھ ملی گرام سمجھو 87 گرام ہوتے ہی 87 گرام ہوتے ہی وہ 7.5 تولہ کے برابر ہو جاتا ہے. اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے 2.5% کے حساب سے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپیہ اس کے حساب سے آپ اپنے اندازے سے نکالیے. نمبر 2 چاندی 52.5 تولہ اور اس کے کتنے گرام ہوتے ہیں وہ سمجھو 612 گرام اور 35 ملی گرام کے وزن کے برابر ہوتا ہے. 612 گرام اور 35 ملی گرام سمجھو 613 گرام کے برابر ہو جاتا ہے وہ سونا. نمبر 3 کہ نقد پیسہ کتنا ہونا چاہیے انسان کے پاس جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اس سے پہلے تقریر میں میں نے آپ حضرات کے سامنے بولا کہ 40,000، تو میں نے اب 2 دن پہلے ایک دوست کو فون کیا جو بنگلور میں چاندی بیچتا ہے. میں نے اس کو فون کر کے اس سے بات کی. میں نے اس کو بولا کہ فی الحال چاندی کی کتنی قیمت ہے، 52.5 تولے کی کتنی قیمت ہو جاتی ہے. تو اس نے بتایا کہ 40,200 روپیہ. اور نقد پیسہ اتنا ہو جائے کہ نقد پیسہ انسان کے پاس کتنا ہونا چاہیے فی الحال کہ چاندی کی قیمت بازار میں جا کر معلوم کر کے کتنی چاندی 52.5 تولے کا کتنا پیسہ ہو جاتی ہے، اتنا پیسہ اگر آپ حضرات کے پاس رہا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. تو فی الحال ہو جاتا ہے وہ 40,200 روپیہ. اتنی قیمت نقد اگر کسی کے پاس ہو یا بینک میں ہو یا کسی کو قرض دیا ہو اور یہ بھی ہو کہ وہ واپس آ جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. سمجھو 40,200 روپے جس کے پاس نقد ہو اس پر بھی وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے. 2.5% کے حساب سے وہ نکالے.
نمبر 4 مال تجارت، یعنی کوئی شخص کوئی چیز اس نیت سے خریدے کہ میں آگے چل کر اس کو بیچ دوں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے جبکہ وہ نصاب کے درجے تک پہنچ جائے، وہی 2.5% کے حساب سے اس پر بھی زکوٰۃ نکالے۔ اور یہاں ایک بات یہ بتلاؤں میں کہ بعض عورتیں یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیورات ہم پہنتے ہیں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ جیسے یہ 7.5 تولہ ہو جائے، چاہے تم پہنو یا نہ پہنو، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چاندی چاہے سکے کی شکل میں ہو چاہے زیورات کی شکل میں ہو، 52.5 تولہ ہوتے ہی اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، چاہے تم پہنو یا تم نہ پہنو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جانوروں کا کیا ہے، اس کی تھوڑی بہت یہ تفصیل یاد رکھیں، کیونکہ آج کے دور میں کسی کے پاس تو جانور نہیں ہے، اگر کسی کے پاس ہے تو بکریوں کا نصاب یہ ہے کہ جس کے پاس 40 رہا تو اس میں 1، اسی طرح 82، 120، 3، اس کے بعد آگے چل کر نصاب بدلتا ہے۔ اگر کسی کے پاس رہا بکریوں کا ہی نصاب رہا تو بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے کسی عالم کو فون لگا کر یا کسی عالم کے پاس جا کر اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتلائیں، کیونکہ اگر ہم تفصیل کے ساتھ بتائیں تو یہ بہت بڑا موضوع ہو جائے گا۔ میں نے سوچا کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، موٹی موٹی بات آپ حضرات تک پہنچائے تاکہ آپ سمجھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کریں گے ثواب زیادہ ملتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے موٹی موٹی بات پیش کریں گے۔ اور دوسرا یہ بات بھی یاد رکھے کہ خاص کر دکان کا حساب، کیونکہ آج کل کے دور میں اکثر لوگوں کے پاس دکان ہے کہ وہ بیچارے یہ سمجھتے نہیں کہ کیسے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ دیکھو دکان میں جس چیز کی آپ تجارت کرتے ہو صرف اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ میں مثال دوں گا کہ اگر کوئی دوائی کی دکان چلا رہا ہے اور اس کے اندر اس نے دوائی رکھی اور اس نے اس نیت سے وہ رکھی کہ میں اس کو بیچ دوں، اور اس کے لیے اس نے بہت سارے مثال فریج لایا، بینچ لایا، کرسی لائی اور دیگر لیپ ٹاپ لائے، دیگر کوئی چیز لایا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، صرف باقی چیزوں پر یعنی صرف دوائی پر زکوٰۃ ہے۔ باقی چیزیں کتنی رقم کی ہو، چاہے لاکھ ہو کروڑ ہو، کتنی رقم کی باقی چیزیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف اس میں ہے جو تو نے اس میں یعنی دکان میں جو چیزیں آپ نے اس نیت سے لائی کہ میں اس کو بیچ دوں صرف اسی پر زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ کسی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور کیسے ہم حساب کریں گے، کیونکہ قرض بھی رہتا ہے، اس لیے کہ پورا ملا کر آخر میں جتنا قرض ہو اس کو الگ کر کے باقی جتنی رقم ہو اس پر زکوٰۃ ادا کرے۔ تھوڑی تفصیل آپ ایسے سنو کہ زکوٰۃ کتنی ہو، اگر نصاب تک پہنچا جائے اس کے بعد کیونکہ پیسے بڑھتے ہیں ہم کس حساب سے دیں، تو موٹی موٹی بات میں آپ حضرات کو بول دوں کہ اگر کسی کے 100 روپے بڑھ جائے تو اس میں 2.5 روپے دو، اسی کے حساب سے چلو۔ اگر 500 روپیہ بڑھ گئے تو اس میں 12 روپے 50 پیسے دو۔ اسی طرح اگر کسی کا 1000 روپیہ بڑھ گیا تو اس میں 25 روپے دو، اور اگر 1500 بڑھ گیا تو اس میں 37 روپے 50 پیسے دو۔ اسی کے حساب سے آگے چلیے، اگر کسی کے پاس 5000 ہو جائے تو اس میں 125 روپے دو، اور اگر کسی کے پاس 10,000 ہو جائے تو اس میں 250 روپے دو۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 20,000 ہو جائے تو 500 روپے دو۔ یہ حساب کر کے آگے چلے۔ اگر کسی کے پاس 40,000 جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے، 40,200 سمجھو 40,000 تو اس میں 1,000 روپے دے، اور 45,000 ہو جائے تو اس میں 1125 روپے دے۔ اگر کسی کے پاس 50,000 روپے ہے تو وہ اس میں 1250 روپیہ زکوٰۃ ادا کرے، اور اسی طرح اگر کسی کے پاس 60,000 روپیہ ہے تو اس میں 1500 روپیہ ادا کرے، اور کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ رہے تو اس کو 2500 روپے اس میں ادا کرے، 2 لاکھ رہے تو 5,000 اس میں ادا کرے۔ کسی کے پاس 10 لاکھ روپے رہے تو اس میں 25,000 روپیہ زکوٰۃ ادا کرے۔ کسی کے پاس 1 کروڑ رہے تو اس میں 2,50,000 زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ حضرات تک پہنچائی۔ ہاں دوسری بات یہ یاد رکھیں، جب بھی آپ حضرات زکوٰۃ ادا کریں گے تو بہتر یہ ہے کسی عالم کے پاس جا کر اس کو پوری جانکاری بتلائے کہ ایسا ہے کہ مجھے کتنا زکوٰۃ نکالنا ہے۔
وہ بہتر زیادہ بہتر وہی رہے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ حضرات زکوٰۃ ادا کیجیے، کیونکہ اس میں بہت بڑی برکت ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال کو پاک کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ کا معنی ہی پاک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال کو پاک کر دیں گے۔ اور فضیلت بھی ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ ایک نیکی کرو گے تو 70 نیکیوں کا درجہ آپ کو ملے گا، اگر آپ 1 روپیہ صدقہ کرو گے تو 70 روپیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ آپ ادا کرو گے، اس میں بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت دولت سے نوازے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، بالکل غلط بات ہے۔ آپ حضرات زکوٰۃ ادا کر کے دیکھیے، انشاءاللہ بہت مجھے امید ہے، امید کے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جیسے کہ آپ حضرات زکوٰۃ ادا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی دنیا میں برکت دیں گے، دنیا میں مال بڑھ جائے گا، اور آخرت میں کیا ہوگی؟ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت نصیب ادا کریں گے۔ یہ باتیں میں نے سوچا کہ آپ حضرات تک پہنچا دوں۔ آپ یہ سمجھو زکوٰۃ کی یہ جو میں نے آپ حضرات اس سے پہلے ایک پارٹ پیش کیا، یہ دوسرا پارٹ ہے، پورا سنیے، انشاءاللہ آپ حضرات کو فائدہ ہوگا۔ اب اور ایک بات ہے عشر، انشاءاللہ اس کے لیے ایک الگ سے بیان آئے گا، اور زکوٰۃ کس کو دینا ہے اس پر بھی انشاءاللہ الگ سے ایک بیان دیں گے، آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ بس امید ہے کہ آپ غور سے سنیں، اور خاص کر اس رمضان کے مہینے میں اس بیماری کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری ختم کر دے، اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کیجیے، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کیجیے، اور خاص کر میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔